بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں سورۃ المائدہ کے مضامین کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں سورہ المائدہ کا تھوڑا تعارف اور اس کی 3 آیات کی تھوڑی وضاحت کی تھی۔ آج اس کے مضامین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات عمومی تعارف۔ سورہ المائدہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 5ویں سورت ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ 6 اور 7ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ اس سورت کی کل آیات 120 اور اس کے کل رکوع 16 ہیں۔ اس سورت کے ایک نام اور بھی روایات میں ہے، وہ ہے سورۃ العقود، یعنی اس کا دوسرا نام سورۃ العقود بھی ہے، عقد سے ہے، کیونکہ اس سورت میں عقد کی پاسداری کے حوالے سے خصوصی احکامات موجود ہیں۔ باقی اس کا نام المائدہ کیوں رکھا گیا؟ المائدہ کا لغوی معنی ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے کھانا نازل ہونے کے حوالے سے مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کھانا نازل کیا۔ اس کا تذکرہ سورۃ المائدہ کی آیت 112 میں موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام المائدہ رکھا گیا۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں 3 باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کی 7 بڑی صورتیں، جن کو السبع الطوال بھی کہا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا کی گئیں۔ یعنی قرآن پاک کی جو پہلی 7 صورتیں ہیں الفاتحہ کے علاوہ، ان کا مقام اور مرتبہ اس قدر ہے کہ تورات ایک طرف اور یہ 7 صورتیں ایک طرف۔ فرمایا اتنی یہ بڑی عظمت والی اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 صورتیں نصیب فرمائی ہیں۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ جو ان 7 صورتوں کو سیکھے گا وہ بہت بڑا عالم بن جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے زمانے میں اس شخص کو بہت زیادہ عزت اور احترام دی جاتی جو ان 7 صورتوں کا عالم ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سورہ المائدہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اس سورت کا مرکزی موضوع، اس سورت کے مرکزی موضوع میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہود و نصارہ کے عقائد کی اصلاح کی ہے، اور نمبر 2، مسلمانوں کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے کہ تم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر 100% عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے عظمت ہے اور اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین ہیں بہت سارے ہیں، چند مضامین کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا ہے کہ جب تم کسی سے کوئی معاہدہ کرو، کوئی وعدہ کرو، کوئی عہد کرو، اس کو ضرور پورا کرو۔ ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی بہت لازمی اور ضروری ہے۔ اس صورت میں، اس سے پہلی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو بڑی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔
تو بنیادی طور پر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب تم معاہدہ کرو اس کا خیال رکھو، اس کی پاسداری کرو۔ دوسری اہم چیز حلال اور حرام کے اصول کو بیان کیا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، خصوصاً کھانے کے لحاظ سے، غذا کے لحاظ سے، جانوروں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، فرمایا کہ احرام کی حالت میں تمہارے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر احرام کی حالت میں شکار کرو گے تو وہ تمہارے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ نمبر 2، مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، خون کا استعمال کرنا، پینا، کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، غیر اللہ کے نام پر اگر تم نے کسی جانور کو ذبح کیا تو یہ تمہارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تم نے بت خانے میں بتوں کے نام پر کوئی جانور قربان کیا تو یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان تمام حرام کردہ چیزوں سے بچانا۔ حرام کردہ چیزیں بہت تھوڑی ہیں، ان کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ بہت ساری دیگر چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اہم مضمون جو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں ذکر کیا وہ اتمام نعمت اور تکمیل دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان جس آیت مبارکہ میں کیا وہ سورہ المائدہ کی آیت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ یہودیوں نے جب اس آیت کو دیکھا کہ یہ تکمیل دین کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق سے یہ عرض کیا کہ اگر اس طرح کی آیت ہماری تورات میں یا ہماری کتابوں میں اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتے تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پر مناتے کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تکمیل دین والی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ظاہر ہے انسان کو زندگی بسر کرنے کا طور طریقہ سکھا دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو نعمت قرار دیتے ہوئے ہمارے لیے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ دیکھو آج میں نے تم پر تمہارے دین کو اور اپنی نعمت کو میں نے تم پر پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے پسند بھی کر لیا ہے۔ چوتھی اہم بات طہارت کے متعلقہ احکام کو بیان کیا ہے۔ طہارت کے احکام کے سلسلے میں 3 چیزوں کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا: وضو کے احکام، غسل کے احکام اور تیمم کے احکام۔ یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان طہارت، پاکی اور پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے اور تیمم کے ذریعے سے۔ ان تینوں کا تذکرہ اسی سورہ المائدہ میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، عدل کرنا۔ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ فرمایا اعدلو، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ تقوی کے بہت قریب ہے، اس لیے عدل اور انصاف ضرور کرنا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی اسرائیل کی بدعمالی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل عہد کو توڑتے تھے، آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے، تورات زبور میں دیکھیے اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی اولاد اور محبوب قرار دیتے تھے۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ بدعمالی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے ان کا رد کیا اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کی بدعمالی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں حضرت آدم کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیا کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل قربانی کی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا، قربانی کی قبولیت کا طریقہ کار یہ تھا
کہ پہاڑ پر اس کو رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی لے جاتی وہ قبول ہو جاتی۔ حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی، جس سے قابیل نے حابیل پر حسد کرنا شروع کر دیا اور اسی حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں دنیا میں پہلا قاتل وہ قابیل ہے اور پہلے قتل ہونے والے حضرت حابیل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے کسی پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور عطا کو دے کر حسد کرنا کسی طور پر بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرو گے، یقیناً تمہارا عمل بھی عند اللہ مقبول اور منظور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شرعی حدود کا تذکرہ فرمایا کہ جو کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اگر اس کو اس جرم پر سزا دے دی جائے گی تو یہ ماحول اور معاشرے میں امن اور امان کے قیام کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ امن و امان اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو حدود ہیں، مثال کے طور پر چوری کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا کہ چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کا ارتکاب کیا، چوری ثابت ہو گئی، حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قبیلے کے لوگ آئے، حضرت معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو شرعی جو حدود ہیں ان کا نفاذ قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس سے ماحول اور معاشرہ امن اور سکون کا ایک گہوارہ اور مرکز بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں انبیاء کرام کی دعوت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ سارے کے سارے نبیوں کی دعوت کا ایک مرکز اور محور یہ تھا کہ سب نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوگوں کو بلایا، رسالت پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا، آخرت پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا۔ یہ بنیادی عقائد ہر نبی کی تبلیغ کا حصہ رہے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ ایک اور چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ المائدہ میں خصوصیت کے ساتھ کہ حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ کہ جب ان کے سامنے اسلام کی عظمت آئی، اسلام کی حقانیت آئی تو انہوں نے اس کو دل و جان کے ساتھ قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے یہی اچھے اہل علم ہیں، یہی اچھے اہل کتاب ہیں کہ جب ان کے پاس حق آیا انہوں نے اس کو ماننے میں ذرا برابر بھی تردد نہیں کیا، اور یہی حق پرست ہونے کی ایک بہت بڑی علامت اور دلیل ہے۔ تو بہرحال سورہ المائدہ کے بہت سارے مضامین ہیں جن میں سے چند اہم مضامین میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ان سے اندازہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورہ المائدہ میں کس قدر عظیم احکامات کو رکھا ہے۔ اگر ہم اس طرح قرآن پاک کی آیات کا، قرآن پاک کے مضامین کا، احکام کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔